وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، محترم حضرات، آج انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کی میں کوشش کروں گا. بات شروع کرنے سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تمام لوگوں کی روحوں کو اپنے پاس جمع کیا، اس میں نیک برے اچھے جیسے بھی دنیا میں ہونے والے تھے سب کو اپنے پاس جمع کیا، اور اس نے اقرار لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں. لوگوں نے یہ اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ تم لوگ دنیا میں جاؤ گے، تمہیں یہ اقرار یاد نہیں رہے گا. آج تم اقرار کر رہے ہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن تم بھول جائیں گے. یہ اقرار یاد دلانے کے لیے میں پیغمبروں کو بھیجوں گا اور میں کتابوں کو نازل کروں گا. جو پیغمبروں کی بات مانے گا، جو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. جو ان کا انکار کرے گا وہ ناکام ہوگا. تو اب اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ماشاءاللہ پورے 1,20,000 پر 4,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں، جیسے حالات اور ضرورت تھے ویسے عطا کیا. 4 بڑی کتابیں نازل کی گئی. تو گویا سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اس کے علاوہ جیسے جیسے ضرورت تھی چھوٹی چھوٹے پمفلیٹ، چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ مختلف پیغمبروں کو نازل فرمایا. اب یہ پیغمبروں کے سلسلے میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. مختلف جگہ کی مٹی منگایا اور وہ مٹی کو گویا گوندا گیا. اب اس کے بعد اس سے گویا ایک پتلے کی طرح بنایا، اور حضرت آدم کے جسم میں جان یعنی روح اللہ تعالیٰ ڈالا. پھر حضرت آدم جب بن گئے تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پہلے انسان کیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے انسان بندر تھا، اور یہ بات وہی بولتے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہاں پہ اصل بات یہ کہ جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے آج بنایا، اس وقت حضرت آدم کے زمانے میں وہی شکل بنائی گئی، اور انسان ہی بنایا گیا. انسان جانور نہیں تھا، بندر نہیں تھا، یا مختلف صورتیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ صورتیں بدل کر آج انسان کی شکل میں آیا. غلط بات ہے. اللہ انسان کو بنایا، اب جیسی شکل و صورت ہے ویسی شکل و صورت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو
بہت ہی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کیسے بنایا۔ اگر اللہ ہمارے ہاتھ کو پیچھے کر دیتا یا ہماری آنکھوں کو نیچے کر دیتا یا پاؤں کو اوپر کر دیتا تو گویا انسان مجبور ہو کر زندگی کرتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمایا اور ہم نے آدم کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ اب حضرت آدم کے تعلق سے جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی نائب کو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات آئی تو فرشتوں نے وہاں پر کہا کہ اے اللہ یہ ایک مخلوق کو تو بنانا چاہ رہا ہے، کیوں بنانا چاہ رہا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کبریائی بیانتے ہیں، بڑائی ہم بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تو پھر ایک مخلوق کو تو بنا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے جو بھی تھے وہ تمام جیسے جھگڑے کیے، لڑائی کیے، فساد کیے، زمین میں ہنگامے مچائے، یہ لوگ بھی کیا کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کیا کیا؟ اب ان کے اعتراض کا جواب دینا تھا۔ اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جواب دے، لیکن جب وہ اعتراض کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کا علم دیا، مختلف چیزیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے نام پیدا کیا، اس کو کیا بولتے، اسے کیا بولتے، اسے کیا بولتے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھایا۔ پھر اس کے بعد یہ چیزیں فرشتوں پر پیش کی گئی، بتاؤ یہ چیزوں کا نام کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ بولا کہ نہیں، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، آپ نے ہم کو جتنا بتایا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم سے کہا گیا تو حضرت آدم بتانے لگے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا، میں بولا نہیں انی عالم ما لا تعلمون، میں یہ جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ تو وہاں پہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے عزت صرف علم کی وجہ سے دیا۔ پورے فرشتوں پر حضرت آدم کو علم کی وجہ سے عزت دیا۔ مختصر یہ کہ علم ہر زمانے میں عزت کی چیز رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ علم کے ذریعے سے ہی دنیا ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور علم نہیں ہے تو آدمی جاہل ہو جاتا۔ اچھا تو چلیے اب اس کے بعد یہاں پہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان کو بغیر مقصد کے اللہ نہیں پیدا کیا، کھاؤ پیو زندگی کر لو، یہ نہیں اللہ نے کرا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو بیکار چھوڑ دیں گے؟ بیکار ہم نے پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں کے سامنے اب کیا بات ہوئی، کیا ہوا، آپ وہ سنیں گے۔ تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ قرآن میں 50 پر 5 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ 25 آیتوں میں اللہ نے مختلف جگہ کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں مختصر طور سے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور کوئی بھی اب یہاں پہ ایک بات دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ کوئی بھی واقعہ بتاتا ہے تو مقصد عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، آپ کو سکھانا، مجھے سکھانا، وہاں پہ مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی عبرت ہوتی ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہ آیا، دوسرے پیغمبروں کا واقعہ کئی جگہ وہاں پر آیا۔ پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں کیا قرآن میں پورا ریپیٹ ہوتا ہے، پوری باتیں بار بار ہوتی؟ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کمال ہے
کہ ایک واقعہ بتاتا ہے تو پہلی مرتبہ وہ بات آنے کے بعد جب دوسری مرتبہ بتاتا ہے تو الگ بات بتاتا اللہ، الگ رزلٹ نکالتا، تیسری بات بولے تو اس سے الگ نصیحت، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نصیحت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے۔ تو یہاں پہ قرآن میں اچھا، اور ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں بار بار آتا حضرت موسیٰ کا نام، فلاں کا نام، اس کا نام، اس کا نہیں، ہر چیز کے لیے میں نے بتایا الگ مقصد، غور کرنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر یہ بات کیوں بتا رہی، کیا اللہ بتانا چاہ رہا۔ پہلے واقعے میں جو بات بتائی دوسرے حصے میں وہ بات نہیں رہے گی، اور ایک کوئی بات رہے گی، اور ایک کوئی بات، اور ایک کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ بتائیں گے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہاں پر ذرا غور کر کے آپ دیکھیے گا، قرآن بیکار چیز نہیں ہے، قرآن اللہ کی پاک کتاب۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ اگر ہمیں کوئی بھی بات بول رہا ہے کہ انسان کوئی بھی بات بتا رہا تو اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، انسان کی باتیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس میں اگر تمہارے اور میرے یا انسانوں کی طرف سے یہ بات آتی، اختلاف ہوتا، آپ ایک بات بولتے ہیں، میں ایک بات بولتا ہوں، انہیں ایک بات بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں کوئی بھی شک کرتے ہیں، کوئی بھی تمہیں شک ہے تو لاؤ یہ قرآن کے بدلے دوسری کتاب پیش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے عرب، پورے انسان، پورے جن مل کر یہ قرآن کے خلاف اگر کوئی چیز لانا چاہیں نہیں لا سکتے۔ 1400 سال پہلے اللہ اعلان کرا، بولے کہ یہ قرآن لاؤ، نہیں آدھا لاؤ، نہیں ایک سورت لاؤ، نہیں لا سکتے تو کم سے کم یہ آیت لے کر آؤ۔ آج دنیا کیا کیا کرے، کوئی بھی کرے، آج تک قرآن مجید کے خلاف کوئی چیز نہیں لا سکے، اور دنیا بہت کوشش کر گئی، ہار گئی، انشاءاللہ قیامت تک نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اللہ کر رہا ہے۔ اور کیسے دیکھو قرآن ایک ایک لفظ کی حفاظت، زبر کی جگہ زیر نہیں آ سکتا، زیر کی جگہ زبر نہیں آ سکتا، زبر کی جگہ پیش نہیں آ سکتا، اللہ اس کی بھی حفاظت کیا۔ اور اللہ کے بندے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کتنی محنت کرے، قرآن میں کتنے لفظ ہیں، قرآن میں کتنے حرف ہیں، کتنے جگہ زبر ہے، کتنے جگہ زیر ہے، کتنے جگہ پیش ہے، اللہ اکبر، کتنے لوگوں کی خدمت دیکھیے، معمولی باتیں۔ اب قرآن میں پورے کتنے نقطے ہیں بولے تو بول سکتے ہوں، یعنی کرنے والے کرے، اللہ کے بندے بتائے قرآن میں اتنے لفظ ہیں، قرآن میں اتنے حرف ہیں، قرآن میں ایک ایک چیز، اور ایک ایک چیز کی اللہ حفاظت کر دیا، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اس میں کوئی غلط تھی کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پہ حضرت آدم کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے ذرا غور کیجئے گا۔ پہلے حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، میں نے بتایا کہ پہلے مٹی، چاروں طرف سے مٹی منگائے، اب اس کے اندر ہر ایک کی فطرت، ہر ایک کی طبیعت کو ملانا چاہتے تھے، ساری چیزیں ملائیں، اب اس میں کہیں کالا بنا، کہیں گورا بنا، کہیں مختلف صورت ہیں۔ اب بنانے کے بعد وہاں پہ کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو۔ یہاں پہ ذرا غور کرو، ذرا فرشتوں کو اللہ حکم دیا۔ شیطان ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ نیک تھا، بہت اچھا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو نیکوں کے ساتھ رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اب یہاں پہ کیا ہوا، جیسے ہی اللہ نے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اب یہاں پہ شیطان جو ہے ابلیس سجدہ نہیں کرا۔ دیکھو یہاں پہ یاد رکھو، حکم کس کا، کون حکم دے رہا،
اللہ حکم دے رہا ہوں، اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کا حکم دیا. اور یہاں پر آپ دیکھیے انسان کے لیے سجدہ وہ زمانے کے اندر منع نہیں تھا. وہ زمانے میں تعظیم اور احترام کے لیے سجدہ ہوتا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی حضرت یعقوب اور ان کی بیوی کو سجدہ کیے. تو اب یہاں پہ احتراماً اس زمانے میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. سجدہ اگر ہے تو صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا. تو اب یہاں پہ اگر جھکا بولے تو وہ باقی نہیں رہتا، باقی نہیں رہ سکتا. تو یہاں پر اب دیکھیے حکم اللہ کا تھا، تو اب اس نے وہاں پہ انکار کیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلی بات اس نے بتایا کہ مجھے خلقتنی من نارن، مجھے آگ سے تو پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں دیکھو اخل، النار اولا من الطین، یہ اخل، آگ کا درجہ مٹی کے درجے سے اونچا ہے، کیونکہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے. میں بہتر ہوں. وہ بیوقوف کو یہ دیکھنا تھا کہ حکم دینے والا سب سے بہتر ہے، جو ہے سب سے بڑی ہستی اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں پر آرڈر، تو اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو وہ پورا نہیں کیا. تو اب وہاں پر ایک دیکھیے دوسری بات، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا پورا. اس کے بعد آدم یعنی ہڈی چمڑا وغیرہ جتنا ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لگایا. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے کہا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، وہ سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، شیطان سجدہ نہیں کیا. کیا بولا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے انکار کیا اور وہ کافر. دیکھو سب سے پہلا کافر بننے والا اللہ کے حکم کو نہیں ماننے کی وجہ سے وہ کافر بن گیا. سورہ بقرہ میں 24 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بدماش کیوں نہیں کرا، پھر بھی حجت پوری ہونا. بات کیا ہوتا کبھی پوری ہونا. اب مثال طور پہ کوئی آدمی یہاں پہ کوئی غلط کوئی کام کر رہا، میں کیا پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہیں بھائی، تمہیں کیا کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں تو انہیں یہ جواب نہیں دے سکتا. کیا تمہارے کو آنکھیں نہیں ہے کیا؟ میں کیا کر رہا ہوں دکھ رہا نہیں. میں پوچھنے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ نے ابلیس سے بتا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میں تجھے آرڈر دیا تو میرے آرڈر کو پورا کرنا تھا. میں جب حکم دیا تو میرے حکم کو تو پورا کرنا تھا. کس چیز نے تجھے منع کیا؟ تو کہا انا خیر منہم. دیکھو ذرا عقل، جہاں بھی عقل کو استعمال کریں گے ٹھوکر کھاتے. شیطان بول رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے. خلقتنی من نار، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا. وہ خلقتہ من طین، سورہ اعراف میں 13 نمبر کی آیت ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا. یہ بات ختم ہو گئی وہاں پر. اچھا تو ذرا اب آئیے شیطان کی طرف سے جو بات آئی، اور یہاں پہ اب دیکھیے شیطان بہت بڑا موحد تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ شیطان مشرک نہیں تھا، کبھی بھی انہیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرا، انہیں یہ حکم دے نہیں کرا. اب دیکھیے دوسری بات یہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل یہاں سے، جا یہاں سے، مردود کہیں کا. اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کا غضب نازل ہوا. اب ذرا غور کرو، شیطان اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی جگہ نہیں گیا، کہیں بھی نہیں گیا. اب اسے معلوم تھا کہ میرے کو یہاں سے ملا تو اب وہاں پہ کیا کرا تھا. غور کیجیے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے تو موقع دے. کیوں؟ میں نیک بنوں گا، عبادت کروں گا؟ نہیں، بدماشی کر رہا. کیا بول رہا ہے؟
کیا بتا؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو میرے کو چانس دے. اللہ بتا انکا من المنذرین، جا رہے میں تیرے کو چانس دے ڈالا قیامت تک. اب اس کے بعد وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان کا چیلنج اللہ کے سامنے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں سیدھے طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے تیرے بندوں کے پاس آؤں گا اور گمراہ کروں گا. اور اب اللہ اس کو یکتا اختیار دے دیا کہ ان الشیطان یجری فی الانسانی مجری الدم، خون ہمارا پورے جسم میں جیسے گردش کرتا ہے، شیطان انسان کے جسم میں چلتے رہتا. اللہ اس نے اتنا اختیار دے دیا کہ پورے جسم میں، پورے خون کے اندر شیطان انسان کے پھرتے رہتا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، اب وہاں پہ ہر طرف سے گمراہ کروں گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے کہ شیطان کس سے دعا کرا بھائی؟ اللہ سے نا، اللہ سے مانگا. اللہ دیا نہیں دیا؟ ذرا زور سے بولو. اللہ دیا. اچھا ایک سوال یہ ہے، ہم لوگ اگر اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرے تو اللہ دیں گا نہیں دیں گا؟ کیا بھائی کیا خیال ہے؟ ہم اگر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ دیں گا نہیں دیں گا؟ شیطان کو جب اللہ دیا تو ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ اب شیطان اللہ کا دربار چھوڑ کے وہ کہیں بھی نہیں گیا، تو ہم لوگ انسان کیا کرتے؟ اللہ کو چھوڑ کر جہاں سے ملتا وہاں دعا نہیں کرتے، جہاں سے نہیں ملتا وہاں پہ جاتے رہتے، وہاں جا کے زندگی بھر ٹھوکرا مار لے کے رہتے وہاں پر. اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کے بعد ذرا دیکھیے، فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کا مقام اپنی جگہ، صرف فرما برداری. کبھی بھی یاد رکھو، جو کام اللہ کرنے کا حکم دیا کرنا، جن کاموں سے اللہ منع کیا رک جانا، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اچھا تو ذرا اب اس کے بعد آئیے، چلیے دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا. ماشاءاللہ، حضرت آدم کو اللہ جنت میں رکھا. اور اس کے بعد اب ذرا غور کرو میری بہنیں، میں سمجھتا ہوں باتیں چھوڑ دی رہیں گے، اب میں جو بات بتا رہا ہوں ذرا غور کر کے سنیے ذرا. اب یہاں پر دیکھیے، حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا. سبحان اللہ. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اب لوگ کہتے جنت، بولے تو کیا وہ جنت تھی کہ دنیا کی جنت تھی یا کوسی لوگ؟ پورے عقل کی بات ہے. ارے بے وقوف، تجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتا میں جنت میں رکھا، بات ختم ہو گئی. اب آپ لوگ بولتے جنت نہیں، وہ جنت نہیں تھی، ٹیمپروری اللہ جنت بنایا، کیونکہ جنت سے باہر آدمی نہیں نکل سکتا. اللہ پیدا کرا، اللہ کا مقصد الگ ہے. تو یہاں پر اب وہاں پہ رکھا گیا. اب کتنے دن تھے؟ سوال. اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کو نہیں بتایا. کتنے دن تھے اللہ نہیں بتایا. یہ ضرورت نہیں ہے، چیزیں ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نہیں بتایا. اب اس کے بعد ایک بات، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے. حضرت آدم جنت میں ہر چیز ہے، وہاں ہر چیز ہے، مگر حضرت آدم کا دل نہیں لگا، سکون نہیں ملا، پریشان رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا. ذرا غور کرو. اور اللہ کی بڑی قدرت ہے، بغیر ماں اور باپ کے اللہ حضرت آدم کو پیدا کیا. ٹھیک ہے نا؟ حضرت آدم سے، حضرت آدم کی فصلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اب اس کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ذریعے دنیا کو اللہ پھیلایا. اب اس کے بعد بغیر باپ کے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ بغیر ماں اور باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، مرد کے ذریعے سے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور عورت کے ذریعے بغیر مرد کے عورت کے ذریعے سے بھی پیدا کر سکتا ہے. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور اللہ جو بھی چاہتا ہے، جب کسی چیز کو اللہ چاہتے ہو جا، ختم، بس. کیوں، کیسا، کدھر، وہ تمہارے لیے میرے لیے، اللہ کے لیے نہیں. اچھا ایک بات یہ کہ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم کو سکون آیا،
اور شادی کا مقصد یہی بتایا گیا، وہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ سورہ روم 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے پیدا کرا۔ کیوں پیدا کرا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون اور اطمینان کی زندگی کرو۔ دونوں ایک دوسرے کے محتاج، دونوں سکون کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دلوں میں محبت ڈالتا، دونوں کا کوئی تعلق نہیں رہتا، مگر اللہ کے حکم سے جب دونوں میاں بیوی بنتے ہیں تو اللہ ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کی خوشی، ایک دوسرے ساری چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ درد دے کر پیدا کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ دل میں رحم پیدا کرا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ رحم پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کون کے ایسا شیطان رہیں گا جسے بیوی سے وہ نہیں رہے گا، یا بیوی کا کوئی شیطان رہے گا جو اللہ سے نہیں ڈرنے والا ہوگا؟ یہ عورت کے ایک مرد پر اتنے احسانات ہوتے ہیں کہ انہیں زندگی بھر بدلہ نہیں دے سکتا۔ مرد کا درجہ اونچا رکھا گیا، لیکن عورت کی جو خدمتیں ہوتی، حضرت عمر کے پاس ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا، میری بیوی بات نہیں سنتی، لڑتی، فلاں ہے، یہ ہے وہ۔ حضرت عمر نے اس آدمی کو کتنے اچھے سے انداز سے بتایا، اچھا تیری بیوی تیرے لیے کھانا پکاتی، تیرے لیے ساری تیرے کپڑے وغیرہ صاف کرتی، تیرے بچوں کو پالتی، یہ پورے کام عورت کرتی، حالانکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اسے کرنا نہیں ہے، کر رہی ہے۔ یہ ایک آدھ بات اگر کوئی ایسی ہو جائے تو اسے برداشت کر لینا چاہیے۔ اور زندگی کسے بولتے ہیں؟ ایڈجسٹمنٹ، برداشت کر لینا۔ بالکل شارٹ ٹمپر بن گئے، کب دیکھو تو بھی چڑھاتے رہتے، نہیں چڑھتا، دنیا میں نہیں چلتا، یاد رکھو۔ کبھی کیا کرتے؟ انگلی سیدھی کر کے کسی چیز کو نکالتے، کبھی طرح ٹیڑھی بھی کرنا پڑتا، نہیں میں نہیں کرتا، میری انگلی ٹیڑھی نہ کو کر، تکلیف تجھے ہوں گی وہاں پہ۔ تو زندگی میں ہر موقع آتا تو آدمی کیا کرنا؟ برداشت کرنا، برداشت۔ ہر وقت غصہ اگر آپ کرتے رہیں گے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر نے کہا دیکھ اسے اتنے تیری خدمت وہ کرتی ہے، یہ دو بات اگر کچھ ہو جائے تو برداشت کر لینا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محبت کا مطلب دوستی، خاندان، رشتے، اللہ تعالیٰ تعلقات پیدا کرتا۔ اس کے بعد رحم، مطلب یہ کہ میں اگر بیمار ہو گیا یا کمزور ہو گیا یا مجھے کوئی بھی ضرورت ہے تو میری خدمت کون کرتی؟ میری بیوی کرے۔ آپ اگر کچھ بھی ہو گیا تو بیوی خدمت، اگر بیوی کو اگر کچھ ہو گیا تو کون اس کی خدمت کرتے؟ شوہر خدمت کرتا۔ تو یہاں پہ خاندان رہے گا، بیٹیاں رہیں گے، سب رہیں گے، سب اپنی اپنی جگہ ہے، کوئی اپنی اپنی جگہ ہے۔ اگر واقعی معنی میں میاں بیوی، اور یہ میاں بیوی کی ایسی زندگی ہے کہ اس ایک دوسرے کے احسان بدلا نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ تمہارے دلوں میں رحم پیدا کرے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ہیلپر ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ بیوی کو ضرورت ہے، مرد کی ضرورت ہے، بیوی بہرحال ایک دوسرے کو۔ آپ دیکھیں گے بس اسٹانڈوں میں، اسٹیشن میں، کہیں بھی جگہ جا رہے ہیں، اگر شوہر کمزور ہے تو کون پکڑ لے کے جاتے؟ بھائی بیوی پکڑ لے کے جاتی۔ اگر بیوی اگر کمزور ہو گئی ہے تو شوہر پکڑ لے کے جاتا، کیونکہ آپ ایئرپورٹ وغیرہ میں دیکھیے وہاں کسی کو بھی جانے نہیں دیتے، وہاں جو جانے والا ہے وہی جا سکتا، دوسرے لوگوں کو جانے نہیں دیتے۔ اب کیا کرتے؟ دونوں ایک دوسرے کو، اور بڈھا بڈھی کیا کرتے؟ ایک ہاتھ میں بیاگ اس کے رہتا، ایک ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں بیاگ رہتا، دونوں ایک دوسرے کو پکڑ کر جاتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سکون، پھر محبت، اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے مددگار کر کے زندگی کریں گے، زندگی اچھی گزرتی۔ کبھی بھی لڑتے رہے، کبھی بھی چڑھتے رہے، کبھی بھی غصہ کرتے رہے تو زندگیاں خراب ہو جاتی۔ اور لوگوں میں آج زندگیاں جو خراب ہوتی ہیں اس کا مقصد یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو یہاں پہ جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنت میں بھی حضرت آدم کو سکون نہیں ملا،
حالانکہ جنت کی ہزاروں نعمتیں اور اللہ کی طرف سے اجازت، پوری جنت میں کہیں بھی جاؤ، کیا بھی جاؤ، کچھ بھی کھاؤ، تمہارے لیے اجازت ہے۔ ہاں، بعض جگہ نہیں جانا، نو انٹری۔ آج کل دیکھیے ہمارے پورے روڈوں پہ نوٹری لگا ہوا ہے، پورے فرقے پورے مدرس کی چکر لگا لے کے آپ کو جانا پڑتا، ادھر دیکھے تو بھی راستے بند ہیں، راستے بند وہاں ہیں۔ تو وہاں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نو انٹری کے بورڈ لگایا، بلا جو بھی کھانا ہے کھاؤ، لیکن فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں چیز نہیں کھانا، بس اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، شیطان جب آیا تو سب سے پہلے حضرت آدم کا دشمن بن کر آیا۔ اب انہیں پورا موقع کی تلاش، اب دشمن کیا کرتا، کیا تبھی موقع کی تلاش کرتے رہتا۔ حضرت آدم کے پاس شیطان بڑے محبت سے، بڑے بزرگوں کے ویسا، بڑے لاڑ اور پیار کے ساتھ آ کے کیسے باتیں کرتا معلوم انہیں شیطان۔ اور شیطان ہمارے پاس بھی آیا تو کیا طریقے سے بتاتا۔ اب وہ آ کے بولا دیکھو وہ درخت نہ کو کھاؤ بول کے اللہ بولے، کئی کو بولے معلوم، ہمیشہ تم لوگ جنت میں رہیں گے بول کے کہا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے بات ان کے ذہن میں بھی نہیں آئی، اور اس کے بعد ایسی باتیں، تو حضرت آدم سے غلطی ہو گئی۔ حضرت آدم وہ جگہ چلے گئے، وہ کھا لیے۔ کون سا درخت تھا، وہ کیا تھا، ہمارے کو ضرورت نہیں۔ اللہ بولے وہاں نہیں جانا، بس ختم، نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے، نہیں جانا۔ کوئی سی جگہ لگایا، پرساکم میں لگایا، داشا مکان میں لگایا، ووٹیری میں لگا، ارے کئی کو رے سامنے بورڈ ہے تو کئی کو جاتا۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے، مستی کرنے کو جاتے، کون دیکھتا، کھڑے رہتا چچا سامنے، سمجھ میں آیا۔ اور آج کل اس کا کام کیا ہے بولے تو انہیں خالی کرتا، انہیں کیمرہ مین، خالی انہیں کیمرہ، انہیں کیا بھی کچھ وہ نہیں کرتا، ہاتھ میں پکڑ لے کے کھڑے رہتا ڈبہ۔ آپ جائیے عزت کے ساتھ، آپ گھر کو جانے سے پہلے آتی پلیتا ہاتھ میں آتا۔ آج کل بہت ہوشیار ہو گئے لوگوں، کبھی آپ نہیں بنے، کچھ بھی نہیں کرے تو کسی جگہ رکا کر آپ ذرا عزت سے اتریے، 10 جگہ آپ کو چالان دینا ہے، اتنے 1000 روپے بننا ہے، اتنے جگہ تم خلاف کریں، جب تک نہیں بنتے انہیں جانے نہیں دیتا۔ ختم ہو گئے، کرنا کہیں کو مصیبت کے کام، کیوں خامخواہ۔ جب انہیں بول رہا ہوں پہ لال لائٹ گرین لائٹ سب ہے، وہاں لال لائٹ میں دیکھو گاڑیاں کیا چلتے رہتے، واہ ماشاءاللہ معلوم ہو رہا ہے، ارے بیوقوف تمہارے واسطے وہاں پہ تو لگا ہوا ہے، مت جاؤ۔ ارے 1 منٹ ٹھہرے تو کیا ہوتا، جوانی دیوانی ہوتی۔ اور یہ شیطان کیا کرتا، ارے جا رہے کون کیا کرتا دیکھیں گے۔ تو شیطان کی باتوں میں جب بھی آئیں گے تو نقصان ہوتا۔ اب دوسری بات یہاں پہ دیکھیے گا، جنت میں جو تھے عزت کے ساتھ، وہ عزت کے کپڑے نکل گئے۔ آدمی گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جسم کے کپڑے چلے جاتے، یاد رکھو۔ پہلے سب سے آج کا ہے، ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرید کے ڈریساں خریدتے، کیا ہوتا، لنگے ڈریساں، بے حیائی کے ڈریساں۔ جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے اللہ عزت کے کپڑے نکال لیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کپڑے نکال لیے گئے، زمین میں اتارا گیا، پھر بولے بھائی جاؤ زمین میں رہو، اگر اچھے کام کریں گے تو آئیں گے، یا جنت تمہیں ملے گی۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا مت جاؤ، سوال ہے کہ کیوں گئے، یہ بتانا ہے انسان کی طبیعت میں بھولتا آدمی، بھول ہے۔ اور انسان کیا ہوتا ہے، کوئی آ کر ذرا زیادہ تعریف کر کے بول دیے تو انسان کیا ہوتا، اس کی باتوں میں آ جاتا۔ تو یہاں پہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آدم سے غلطی ہوئی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، شیطان اپنی غلطی پر باقی رہا، اور حضرت آدم اپنی غلطی پہ معافی مانگے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جتنا اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہایا، روئے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت بڑے بڑے لوگوں کی جو آنکھوں تھے، ان دموع اہل الارض، پوری دنیا کے لوگ، پورے زمین والے اتنا روئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے
حضرت داؤد نے جتنا اپنی غلطی پر ندامت کے آنسو بہایا، وہ پوری دنیا کے آنسو، حضرت داؤد کے آنسو، اور پوری دنیا میں جتنا لوگ روئے ہوں گے وہ سب آنسوؤں کو ایک طرف رکھا جائے اور حضرت آدم کے آنسو ایک طرف۔ حضرت آدم دیکھیں پوری دنیا کتنا وہ کری، کتنا وہ ہوتی، اور بڑے بڑے لوگوں کی غلطی پر وہ کیسے نادم ہوئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ اگر تو غلطی کو معاف نہیں کریں گا تو ہم نقصان اٹھانے والے بندوں میں بن جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر ڈالا۔ ایک بات میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت آدم نے کہا کہ ربنا ظلمنا، اللہ ہمارے سے غلطی ہو گئی۔ اب کیا ہو رہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کرا، کیا دعا کرے؟ اللہ کے نبی کے ذریعے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے معاف کر دے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، باپ بڑا بیٹا بڑا؟ ذرا بولو ذرا، ترقی کا زمانہ ہے نا۔ حضرت آدم غلطی کرے ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، دعا کرے تو اللہ کے نبی کے ذریعے سے، کیسا ابھی بچہ آیا بھی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوا، کیسا انہوں دعا کرے؟ نہیں، وہ اللہ کے عرش کے اوپر لکھا تھا۔ اچھا، اللہ کے اوپر عرش پر لکھا تھا تو وہ کون پڑھے؟ آدم علیہ السلام پڑھ لیے۔ مطلب یہ ہوا کہ یا تو تم جھوٹے یا تو اللہ جھوٹا۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کہہ رہا ربنا ظلمنا، اللہ ہم غلطی کرے، اگر تو معاف نہیں کریں گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو کبھی یاد رکھو، دعا کرے تو اللہ سے سیدھا دعا کرنا، ان کے ذریعے، ان کے وسیلے میں، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، یہ سب دعاؤں میں استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، تو چلیے اس کے بعد اب ذرا آگے بڑھیے گا۔ حضرت آدم کے بچے قابل اور حابل، یہ دو بھائی تھے، اور وہاں کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت آدم سے نسل پھیلنا تھا۔ حضرت حوا کو دو بچے ہوتے، دو بچے۔ اب یہ جو پہلا جو پیدا ہو رہا، بعد میں پیدا ہونے والے سے شادی ہوتی۔ پہلے ایک پیدا ہوا بھائی بہن، وہ بھائی بہن کی بعد میں جو پیدا ہوتے اس سے شادی ہوتی، یہ طریقہ تھا۔ تو قابل بھائی تھا، اب اس نے کہا کہ نہیں، قابل کی جو بہن تھی جو اس کے حصے میں آنے والی تھی وہ نے بدصورت تھی، وہ اللہ کی طرف سے، اور حابل اس کی جو بیوی ہونے والی تھی وہ نے خوبصورت۔ تو قابل نے کہا کہ نہیں، میں اسے بدل دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت آدم نے کہا بھیا ہمارا قانون اللہ کا، یہ ہم کیا بھی نہیں کر سکتے، اب یہ دونوں کے جھگڑوں کو کیسے سدھارنا؟ تو حضرت آدم نے کہا اچھی بات ہے بھائی، دونوں مل کر اللہ کے راستے میں کیا تم قربانی کرو۔ تو پہلے زمانے میں کیا تھا، کوئی چیز ہے تو وہاں پہ رکھ دیتے اور اللہ سے دعا کرتے، اگر وہ چیز جل جاتی، ختم ہو جاتی، تو مطلب ہے کہ میری غلطی معاف ہو گئی، میں جو دعا کرا قبول ہو۔ اگر وہ نہیں ہوا تھا تو مطلب ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ قبول نہیں ہو رہا۔ اب دونوں کیا کرے؟ اب آپ دیکھیے قابل کیا کیا، اپنے زمین کے بیکار ردی قسم کی چیز لایا، اناج ردی قسم کا لایا۔ حابل جو چھوٹا بھائی تھا یہ کیا کیا، ایک دمبا، ایک بکرا ذبح کیا۔ ابھی ایک بکرا ماں پہ لایا۔ یہ وہ زمانے میں کیا ہوتا، آگ آتی جسے جلا دیتی گویا، تو اس کا مطلب ہے کہ قبول ہو گیا۔ قابل کا ویسا ہی باقی رہا، حابل کا جو دمبا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب تو بات سامنے آ گئی۔ اب دیکھو، انسان اگر سمجھنا چاہا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھنا چاہ رہا تو قابل بولا میں تیرے جان سے مار دوں، حابل بولا میں نہیں کرتا، میں غلط کام کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے کو اگر پوچھا تو میں کیا کروں؟ نیک آدمی کبھی غلطی نہیں کرتا، جو برا ہے وہ اسے توفیق نہیں ملتی یا وہ برائی کرنا چاہ رہا۔ بہرحال
نتیجتاً قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے ناحق خون ہوا اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اسلام میں مثلاً کوئی اچھا طریقہ رکھا، جتنے لوگ اس پر کام کریں گے آپ کو بدلہ ملے گا، جتنے آدمی برے ہو جائیں گے، گمراہ ہوں گے، گناہ ہوگا۔ قابل پہلی مرتبہ دنیا میں قتل کیا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا ذمہ دار قابل ہو۔ اب اندازہ لگائیے دنیا میں کروڑوں کروڑوں کتنے لوگوں ناحق قتل ہوتے رہتے، سب کا گناہ پہلے آدمی پر ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات وہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ برے آدمی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مار دیا، غصے میں آ گیا مار دیا۔ غصہ بہت بری چیز ہے میرے بھائی۔ غصے کی ابتدا حماقت سے ہوتی، سوچتا ختم ہوتا بیوقوفی پر، کیا تو بیوقوفی کرے تو بعد میں آدمی افسوس کرنے لگتا۔ تو بہرکیف یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بھائی کو قتل کر دیا۔ اب سمجھ میں نہیں آیا بھائی کو کیا کرنا، اب اس کی لاش کے ساتھ کیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسے سکھانے کے لیے یہ کوے کو بھیجا۔ ایک کوا آیا اور ایک کوا مر گیا تھا، تو وہ کوا زمین کو اپنے پنجوں سے حصے سے کھود کر اپنے مرے ہوئے کوے کو بھائی کو دفن کر دیا۔ تو اس وقت وہ قابل دیکھ کر بولا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے افسوس کیا میری حالت ہے، یہ کوا تو بھی ذرا عقل مند ہے، میں بیوقوفی کر لیا، کوے کو بھی وہ نہیں کر سکا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اب حابل جو تھا قتل ہو گیا، اللہ اس کے جسم کی حفاظت کیسے کرا، اس کی حفاظت کرنے بتایا۔ دریا کیا ہے، کوئی مرا تو کیا کرنا، کوے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتایا۔ اب بھی کیا ہے، دمشق کے قریب میں ایک پہاڑ پر ایک قبر ہے، اس پہ لکھا ہے کہ یہ حابل کی قبر ہے۔ یہ قبر جو ہے، جو بھائی قتل کیا اس کی قبر۔ اور ایک بات یاد رکھو، نیک لوگوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ سن 4 ہجری کا ایک واقعہ، ایک جماعت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بتائے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں، اگر آپ بھیجیں گے تو وہ لوگ آ کے اصلاح کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ایک جماعت کو، ایک مختصر جماعت کو، اچھا قرآن پڑھنے والے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے قرآن کو سکھاؤ۔ وہاں جانے کے بعد یہ لوگ دھوکہ دیکھ کر سب کو قتل کر دیا۔ حضرت خبیب بھی تھے، ان کو سولی پہ لٹکایا۔ حضرت عاصم بن زید ایک صحابی تھے، وہی اس کے بڑے تھے، اب ان کو بھی قتل کیا۔ تو انہوں کیا کرے، مرنے سے پہلے دعا کرے اللہ میرے جسم کی تو حفاظت کر، میرے جسم کی حفاظت کر۔ تو دیکھیے مرنے کے بعد پورے شہد کے مکھیاں آ کر ان کے لاش کے اطراف پہ گھیر لی، کوئی قریب نہیں آ سکا، ان کو کیا بھی کوئی تکلیف نہیں دے سکا۔ حضرت عمر نے یہ بات سن کر بتایا اللہ اپنے نیک لوگوں کی مرنے کے بعد بھی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اپنے لوگوں کی، اپنے نیک لوگوں کی مرنے کے بعد بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں یہاں پہ بتائی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا مرتبہ بتایا، جنت میں اللہ رکھا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد کبھی بھی یاد رکھو غلطی کے بعد اگر آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو وہ نیک، غلطی کے بعد اکڑ کے رہتا ہے تو یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔